بہت سی بہنیں میری جو گھر بیٹھی ہیں، بہت سے ایسے بھائی ہیں جن کو اچھی لڑکیوں کے رشتے نہیں مل رہے، تو وہ آج سارے وظیفے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی دعائیں ہیں، کون سے وظیفے ہیں جو صحیح طریقے سے اگر آپ پڑھیں تو آپ کی زندگی میں آپ کو اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شفیق الرحمان صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں اور ہمارے شو پہ آتے رہتے ہیں اور آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو شکایت مجھے ملتی ہے نا، وہ یہ ملتی ہے کہ وہ وظیفے جو ہے ہم ان سے زیادہ پوچھا کریں، تو آج آپ کے سامنے ہے، کوئی کال پہ بھی آتا ہے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وظیفے لینے کی کوشش کریں گے۔ مگر سب سے پہلے میں جو حافظ صاحب ہیں نا، ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے موسٹلی جو شادیاں نہیں ہو پاتی، گھر بیٹھ جاتی ہیں لڑکیاں اور ان کو اچھے رشتے نہیں مل رہے ہوتے ہیں، تو کیا موسٹلی آپ کو کیا لگتا ہے معاشرے میں کیا ریزن ہے؟ شفیق صاحب اوور ٹو یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ شادی یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اور شادی صرف معاشرتی معاملات کو حل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا تعلق آپ کی روحانیت سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کی انفرادی زندگی سے بھی ہے، آپ کی نجی زندگی سے بھی ہے، معاشرتی زندگی سے بھی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے کہ کن وجوہات کی کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ شادی میں یا تو رکاوٹ آتی ہے یا شادی ہو نہیں پاتی یا شادی چل نہیں رہی، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو معاشرتی وجوہات ہیں۔ معاشرتی وجوہات میں اگر دیکھا جائے تو لوگ بعض دفعہ شادی میں مینٹل لیول ایسا بنا رہے ہیں کہ مرد چاہ رہے ہیں کہ وہ حور عین ملے، اور عورتیں چاہ رہی ہیں کہ وہ جبریل جیسی صفات رکھنے والا مرد ہو، تو جس کی وجہ سے ایج بڑھتی جاتی ہے اور اس کے بعد شادی نہیں ہو پاتی، وقت نکل جاتا ہے۔ اور جس وقت نکل جاتا ہے پھر بندہ بسا اوقات ایسے جملوں پہ بھی آ جاتا ہے کہ شادی ہونی چاہیے، عورت ہونی چاہیے اور مرد ہونا چاہیے، چاہے جیسے کس عمر سے شادی کی دعا کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ ویسے تو یہ تو علاقے کے اعتبار سے اصل تو یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 20 سال میں بلوغت اور شادی کی ضرورت بھی فیل ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض علاقے 25 سال ہیں، لیکن اس کی اصل چیز تو یہ ہے کہ بلوغت کے بعد شادی کا پروسیجر ہو جانا چاہیے، اور آسان اور جلدی نکاح جتنا ہو جائے اس میں اللہ رحمت فرماتا ہے۔ تو شفیق صاحب کون سی دعائیں، تو پہلے آپ بتانا شروع کر دیں جو خاص طور پہ شادی کے لیے جو لڑکی اگر وظیفہ کرنا چاہے تو وہ کون سے وظیفے کرے کہ اس کی وقت پہ شادی؟ دیکھیں، شادی کی جو مسنون دعا ہے وہ اس طریقے سے باقاعدہ رسول کائنات سے شادی کرنے کی اس طرح کی دعا نہیں ملتی، لیکن ہمیں قرآن و سنت کے پورے مطالعے سے دیکھا جائے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت مدین میں وہ پانی پلایا اور اس کے بعد ضرورت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 21 یا 41 یا 100 دفعہ پڑھ لے، لیکن اس کی معنویت کو سامنے رکھنا ہے، گویا کہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، ربی اے میرے رب میں تیرا محتاج ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اپنے فقر اور اپنی ضرورت کو باقاعدہ اللہ کے سامنے محسوس بھی کروانا ہے۔ اگر بندہ دعا کرے لیکن فقیرانہ حالت میں نہ کرے، ضرورت اور حاجت کے طور پہ نہ کرے، تو سیدھی بات ہے اس طرح دعا لگتی نہیں ہے۔ وہاں مزے کی بات ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو کچھ کھانے اور بھوک کی کافی اشد ضرورت تھی کہ کھانا مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے کھانا بھی دے دیا اور کھانا بنانے والی بھی اور کھانا چلانے والے گھر بھی اس طرح دے دیا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور اسی طرح ایک دعا جو بہت اہم ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے جسے ہم دعائے استخارہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پسند کی بھی شادی کرنا چاہتا ہے تو پسند کی شادی میں بھی سب سے پرفیکٹ دعا یہی ہے جسے دعائے استخارہ کہتے ہیں۔ اس دعا کو آپ دیکھیں، اس کے الفاظ کتنے پیارے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر۔ یا اللہ یہ جو رشتہ ہے یا یہ جو کام ہے اس پہ تیری قدرت ہے، میری قدرت نہیں ہے، میں اس کے بظاہر سورس بھی اسباب اور وسائل بھی نہیں رکھتا۔ فإنک تقدر ولا اقدر فإنک تعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب۔ یا اللہ مجھے اس کا ظاہر پتہ ہے لیکن اس کے باطن کے معاملات کا نہیں پتہ۔ لوگوں کے چہروں پہ سجے ہوئے محراب نہ دیکھو، ان کے لمبے لمبے سجدے نہ دیکھو، ان کے معاملات دیکھو،
اور معاملات چیک کرنے کے 3 ہی طریقے ہیں بنیادی. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے پڑوس میں رہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے تعریف کی کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے. آپ نے فرمایا کیا آپ نے ان کے ساتھ یہ کام کیے ہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا 3 کام. پڑوس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی شخص تو واضح ہے، اس کی شخصیت کی کیا حالت ہے. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسا معاملہ لنک کر کے جس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے معاملات میں وہ کیسا ہے. بس اوقات ایک آدمی اس کو 10-20 لاکھ 2 کروڑ دے دیا جائے تو آپ یقین کریں وہ پیسے کے ٹکڑے پہ جسم کے ٹکڑوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گوشے اور گوشے ان کو جو نا وہ دوست جو قلبی یار، جگری یار اور دلی یار تھے ان کو بھی بس اوقات قتل کر دیتا. اور تیسرا جو بہت اہم معاملہ ہے وہ سفر ہے. کسی آدمی کے ساتھ آپ سفر کریں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا اس سے سارا کچھ کھل جاتا ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے لفظ ہے انک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یا اللہ اس مرد کے ساتھ یا اس عورت کے ساتھ میری شادی یا میرا بزنس کوئی بھی استخارے کا کام کیا جا سکتا ہے. ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے شادی بہتر ہے اور میری معیشت کے اعتبار سے شادی بہتر ہے، میری دنیا کے اعتبار سے شادی بہتر ہے، میری آخرت کے اعتبار سے شادی بہتر ہے. تو یا اللہ اس کے اسباب پیدا کر دے اور اس کے وسائل پیدا کر دے. اور آگے یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو سمجھتا ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے کہ یہ رشتہ بظاہر بڑا خوبصورت ہے، یہ شخص بظاہر بہت بیبا آدمی لگتا ہے، بڑا سمجھدار آدمی لگتا ہے، لیکن اپنی باتوں کے فریب میں لینے والا ہے. لیکن اگر اس کی ساتھ شادی میرے دین، میری دنیا، میری معیشت، میری معاشرت اور میری آخرت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یا اللہ مجھے اس سے اور اس کو میرے سے دور کر دے. آپ یقین کریں اس دعا کی برکت سے کیا بات ہے، باقاعدہ وہ آدمی آپ سے، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ یقین کریں شادی والے دن بھی استخارہ کر لیں کہ اگر شادی کرنی ہے تو آپ کو کوئی ایسا جین نہ مل جائے جو ساری زندگی آپ کی خراب کر دے. استخارہ کر کے شادی کرنی چاہیے، خاص طور اور اسی طرح ادھر کو کہ جن کو چڑیل نہ مل جائے کہ جس سے شادی خراب ہو جائے. اچھا ابھی سر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے ساتھ اور اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، شادی پہ کالز بھی شامل کریں گے. مجھے پتا بہت ساری کالز آ رہی ہیں مگر میں نے کہا تھوڑا سا مومنٹم بن جائے اس کے بعد بات کرتے ہیں، پھر آپ یہاں پہ دعا لیجیے گا پروفیسر صاحب.